کو جانتے پہچانتے ہوئے ابھی سے اس فکر کو تازہ کرنے کی میرے بھائیوں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ رحمتیں، یہ سعادتیں سمیٹنے کے لیے جو 3 احادیث ہیں، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر، تینوں میں آگے سیم الفاظ ہیں، ایمانا واحتسابا، 2 شرطیں لگائی ہیں، ایمان ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ پہ ایمان ہو، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا، خوشی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت کا مالک، یہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں صرف ایک ہی ہے جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قل هو اللہ احد، یہ ایمان شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رسالت پہ، ختم نبوت پہ ایمان اور یقین ہو، رب کی کلام قرآن مجید پہ ایمان ہو، پوری دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات حدیث کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جس کا یہ ایمان ہو، یہ زندگی عارضی ہے، قبر برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ کے دربار میں اکٹھا ہونے پڑے گا۔ اس ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، جو قیام کرتا ہے اور جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور دوسری شرط میرے بھائیوں واحتسابا، کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اس کو اللہ کی رضا چاہیے، یہ تجارت کو چمکانا نہیں چاہتا، یہ سیاست میں آگے جانا نہیں چاہتا، ہاں اس کا مقصود دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ یہ 2 شرطیں پوری ہوں تو اللہ ذوالجلال روزوں کا اہتمام کرنا، قیام کا اہتمام کرنا، لیلۃ القدر میں اہتمام کرنا میرے اور آپ کے لیے اسلام کا یہ پیغام ہے کہ یہ اہتمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اسی انداز سے ہی ہمیں ماہ رمضان میں عبادت، قیام اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد